کے لیے قربانی نہیں دی ہیں. اگر ہم نے جانوں کا نذرانہ پیش کیے ہیں تو پاکستان کی سلامتی کے لیے کی ہیں. اگر ہم نے قربانیاں دی ہیں تو پاکستان کی بقا کے لیے کی ہیں. اگر ہم نے قربانیاں دی ہیں تو پاکستان کی وفا کے لیے قربانیاں دی ہیں. جیسے آپ سب صحافی حضرات کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں ایسا کوئی بھی گھر نہیں جس سے جنازے نہیں اٹھے ہوں، اور جنازے اٹھتے ہیں دہشت گردی کے باعث. لیکن یہ ہمارا ملک ہے. اس کے علاوہ میں 9 مئی کے واقعات پر بھی آنا چاہتا ہوں. 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں، یقیناً ان واقعات کو دیکھ کر ہر پاکستانی کا دل خون کے آنسو روتا ہے. پاکستانی فوج کے ہزاروں قربانیاں ہیں، اور یہ ہم نہیں کہتے کہ آپ سیاست نہ کریں. سیاست آپ کا جمہوری حق ہے، سیاست آپ کا حق ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت آگے بڑھے. لیکن اگر سیاست کی آڑ میں آ کے اگر آپ اپنے افواج پاکستان کو اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور ملک کی سلامتی کو اس کے اوپر آپ اٹیک کرتے ہیں، شہیدوں کی یادگاروں ہیں ان کے اوپر اگر آپ اٹیک کرتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ قابل مذمت بھی ہے، اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو سیاست ہے وہ بلوچستان کو بڑی اچھی طریقے سے افیکٹ کرتا ہے. لیکن جو 9 مئی کے واقعات ہیں انہوں نے بلوچستان کے اوپر نیگیٹو افیکٹ کیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں جو سیاستدان یا جن کا جو بلوچستان کو تبدیلی کرنے کا ان کا خواب تھا، وہ آج ختم ہوا ہے اور وہ ریاست کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. خواتین حضرات، جیسے میں نے آپ سب کے سامنے یہ پھر دوہرا رہا ہوں کہ پاکستان آج کل ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے. دشمن ہمارے گھر میں بیٹھا ہے، دشمن باہر بھی دشمن ہے، انٹرنلی اور ایکسٹرنلی. ہمیں چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے. لیکن اگر ہم اتفاق کریں، اپنے دادوں کی قدر کریں، اپنے شہداء کی ہم قدر کریں، میں سمجھتا ہوں کہ دشمن ہمارا بھال بھی بیگا نہیں کر سکے گا. جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی چیلنجز انٹرنلی بھی ہیں، اندرونی بھی ہیں، ایکسٹرنلی بھی ہیں. لیکن ان چیلنجز میں میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل کردار ہمارے پاک فوج نے کردار ادا کیا ہے، یہ قابل تعریف بھی ہے. پھر آتے ہیں ہم بلوچستان کی طرف، کیونکہ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا تعلق بلوچستان سے ہے. ان چند دنوں بلوچ نوجوان کو ورگلایا جا رہا ہے، برین واش کیا جا رہا ہے. دشمن کو ایک موقع ملا ہے 9 مئی کے واقعات کے ذریعے. تو حال ہی میں جیسے آپ سب کو پتہ ہوگا کہ دو بلوچ شرپسند تنظیموں کے جو سربراہ ہیں ان کو ہماری خفیہ ایجنسیوں نے پکڑا، اور یہ ہم اپنی خفیہ ایجنسیوں کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں ان کی. اور یہ جو واقعہ ہے، یہ جو اچیومنٹ ہے، یہ قابل اپریشیشن بھی ہے. تو ان سے یہ پتہ چلا، جو یہ پکڑے گئے ہیں، کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو برین واش کیا جا رہا ہے کہ آپ اسٹیٹ کے خلاف لڑیں، آپ دہشت گردی کریں، اور ان کو باقاعدہ ایک مقبول رقم ادا کیا جا رہا ہے کہ آپ بلوچستان کے جو پیس ہے، پراسپیرٹی ہے، آپ اس کو سبوتاج کریں. دوسرے طرف ان کے پروپیگنڈے میں پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، پاکستانی ریاست کے خلاف ایک ایسا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ نئے لوگ ان کو ریاست کے سامنے سپورٹ کیا جا رہا ہے، ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں کہ آپ ریاست کے خلاف لڑیں. تو بلوچ نوجوانوں کو، اور خاص کر پاکستان کے جتنے بھی نوجوان ہیں، میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں ان میں دشمن کو ایک فائدہ ملا ہے، اور
ہم یہ کبھی اجازت نہیں دیتے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کے لیے ہماری کئی قربانیاں ہیں, اور ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ کسی کو, باہر کے دشمن کو, کہ آپ ہماری سیاسی انسٹیبلٹی کا, ہماری کمزوریوں کا آپ فائدہ اٹھائیں. دوسرے طرف جو آپ کے اندرونی دشمنوں کو, آپ کے ایکسٹرنل فیکٹرز, جو فورن فیکٹرز ہیں, وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو بھی یہ میں پیغام دینا چاہوں گا کہ بلوچ جو نوجوان ہیں وہ اپنے پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہیں. اپنے بلوچستان جو ہمارا دھرتی ہے اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. لیکن میں پھر سے ایک بلوچ نوجوان کی حیثیت سے ان بلوچ تنظیموں کو سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ بلوچستان کے غیرت کے ٹھیکیدار ہیں, آپ تو کہتے ہیں کہ آپ بلوچستان کے تبدیلی لانے کے آپ ہیوی ویٹ ہیں, آپ چیمپئن ہیں, آپ ٹھیکیدار ہیں. آپ تو کہتے ہیں کہ آپ بلوچستان کے رسم و رواجوں کے ٹھیکیدار ہیں. لیکن آج کل جو آپ کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بلوچ کو بلوچ کے ساتھ لڑا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ رسم و رواج کی ہم پامالی نہیں ہونے دیں گے, بلوچستان ہمارا ہے, ہم بلوچستان کے بچے ہیں, اولاد ہیں بلوچستان کے. لیکن دوسری طرف آپ خاتون کو استعمال کر کے اٹیک کرنا, یہ ہمارے بلوچی رسم و رواج میں تو نہیں ہے, یہ ہمارے قبائلی رسم و رواج میں تو نہیں ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں, بلوچی رسم و رواج میں ہماری خاتون کی ایک اہم کردار ہے. ٹھیک ہے نا جی. خاتون کا ایک انٹروینر آپ انگلش میں کہہ لیں, پیس انجینئر آپ انگلش میں کہہ لیں, اس کا وہ کردار ہے. یہ کردار نہیں کہ آپ فلانے کو فلانے کے ساتھ لڑائیں. بلوچستان میں اگر آپ آئیں, اگر دو اقوام کے درمیان لڑائی شروع ہے تو خواتین کو یہ اجازت ہے کہ وہ انٹروین کرے, اور یہ جو انٹروین وہ کریں گے وہ لڑائی یا جھگڑا جو ہے وہ جنگ بندی کی طرف جاتا ہے. لیکن پھر سے میں اس موضوع پہ واپس آ رہا ہوں کہ بلوچ نوجوانوں کو, بلوچ خواتین کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے. غلط استعمال سے مراد یہ ہے کہ ہمارا بلوچی جو معاشرہ ہے ادھر میں سے جیسے کہا کہ اہم ہمارا کردار ہے وومن کا, اور ان کا بڑا ایک امپورٹنٹ ویلیوڈ پلیس ہے. لیکن دشمن آپ کو استعمال کر رہا ہے کہ کیونکہ ہمارے جو آپ کے جو سیکیورٹی, ہمارے جو ویکنیس کیا جا رہا ہے. اگر بالفرض بلوچ کسی خاتون کو ہم چیک کریں ہمارے سیکیورٹی, مجھے احساس ہے, مجھے پتہ بھی ہے کہ ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں, ہمارے فورسز ہیں, وہ چادر اور چار دیوالی کا وہ کانسیپٹ رکھتے ہیں کیونکہ وہ بلوچستان کے لوکل بھی ہیں اس میں. لیکن یہ جو دشمن آپ کو استعمال کر رہا ہے کہ آپ سے سوسائڈ بمبنگز کروا رہا ہے, یہ قابل مذمت ہے. اور ہم دشمن کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری جو رسم و رواج ہے, ہم اس کی پامالیاں کبھی ہونے نہیں دیں گے. دوسری طرف اگر کیونکہ ایز اے بلوچ نوجوان جو جیسے کہ ہم نے ہوش سنبھالا ہے, ہمارے آگے دو چوائسز آتے ہیں. ایک چوائس اپنے ملک کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنے حقوق کے لیے لڑیں. دوسری چوائس ہوتا ہے کہ بندوق اٹھا کے پہاڑوں پہ آپ جائیں اور ملک کے خلاف لڑیں. جو لوگ سرنڈر کر رہے ہیں یہ خوشائند بات ہے, اس میں ہم نہیں کہتے آپ سرنڈر نہ کریں, کیونکہ ریاست ایک ماں ہے. ریاست پاکستان ہمارا ماں ہے, اور اولاد سے جتنی بھی غلطیاں ہوں وہ ماں معاف کر دیتی ہیں. تو یہ ایک خوش آئند ایکسپیرینس ہے. اور میں بلوچستان کا واحد جو حل ہے وہ ریکنسیلیشن, کانفلکٹ مینجمنٹ کے بغیر نہیں ہے, کیونکہ اسی کا جو یہی فیکٹر ہمارے جو بلوچستان کے ڈیولپمنٹ میں بڑا آبسٹیکل بنایا ہو. تو لہٰذا میں پھر اپنے بلوچ نوجوانوں سے جو کہ کہتے ہیں کہ بلوچی جو ویژن ہے ان کے ہم علم بردار ہیں, لیکن بلوچی ویژن کو فوراً آپ کے جو فیکٹرز ہیں انہوں نے
हाई जैक किया हुआ है। बलोची जो हमारा असल विजन था, जो बलोचियत का हम नारा लगाते थे, बलोचियत का जो असल हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो ये नहीं कि हम स्टेट के खिलाफ लड़ें। ठीक है, स्टेट से गलतियां होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उसमें आकर पहाड़ों पे जाए वगैरह करें। ठीक है ना जी। हमारा जो असल मिशन था पीस, प्रॉस्पेरिटी, अमन अमान और डेवलपमेंट में था। आज मैं फिर आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर बलूचिस्तान का ये हाल रहा, और स्टेट से भी मैं ये अपील करता हूँ कि बलूचिस्तान की जो तरक्की के वो काम हैं वो आप प्रायोरिटाइज उनको करें आप। ठीक है ना जी। और फिर मैं फिर दरख्वास्त करता हूँ कि अगर बलूचिस्तान के मसाइल, बलूचिस्तान के हालात ऐसे रहें, तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में जो तरक्की याफ्ता लोग हैं, ख्वाह वो बलोच हो, ख्वाह वो पंजाबी हो, ख्वाह वो सिंधी हो, जो भी हो, वो कभी हमारे सूबे में नहीं आएंगे। और उसके बरअक्स आप देख सकते हैं कि हमारे जो बलोच हैं, तरक्की याफ्ता लोग हैं, वो पंजाब में अपना खुशहाली, अपनी डेवलपमेंट, तरक्की याफ्ती किरदार अदा कर रहे हैं, सिंध में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि पंजाब ने, सिंध ने, ख्वाह वो KPK हो, वो उनके जो अवाम हैं, उन्होंने बलोच नौजवानों को, जो तरक्की याफ्ता लोग हैं, जो नॉलेज स्मार्ट लोग हैं, उनको अपनाया है। लेकिन हमारे तरफ क्या होता है? हमारे तरफ कोई बाहर से आता है, बड़े बड़े सीटों पे बैठते हैं, हम उनको नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि ये भाई हम उनको बुरा भला कहते हैं, उनको टारगेट करते हैं। तो इसीलिए बलूचिस्तान का ये हाल है आप सबके सामने। तो आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान हमारा सूबा है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये मुल्क भी हमारा है, ये इदारे भी हमारे हैं। तो लिहाजा जो भी आप कदम उठाते हैं, सोच समझ के आप कदम उठाएं। और आखिर में, क्योंकि बलूचिस्तान की जो आवाज़ है उसको बहुत कम मरकज़ में बहुत कम सुना जाता है, तो इसी मौके का मैं फ़ायदा उठाना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं शहीद के एक फ़ैमिली से बिलोंग करता हूँ, हमारी कबायली जो स्टेटस है वो भी आप लोगों के सामने है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके घरों से, जो कहते हैं ना ब्रेड विनर, वो भी तंजीमों ने शहीद किया है। उनके घरों में सिर्फ ख़वातीन हैं। तो अपने दोस्तों के साथ, मेरे कबायली माहिदीन के साथ मैंने ये मशवरा किया कि कुछ अरसे पहले कि हम फोरम के नाम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिनमें जो हमारे शोधा के वर्सा हैं, जो हमारे शोधा के लवाकिन हैं, उनका जो मुतालबात हैं हम वो ऐवान तक पहुंचाएं। तो आप सब की तवस्सुत से मैं शोधा फोरम का आप सबको दावत भी देता हूं, क्योंकि ये एक अच्छा काम भी है और बलूचिस्तान में कभी भी नहीं हुआ। और जैसे मैंने अपने स्टार्टिंग में कहा कि बलूचिस्तान शोधा की सरजमीन है, तो आप भी जो नौजवान हैं, जिनको आप जानते हैं कि वो शहीद के लवाकिन हैं या उनका किसी शहीद के साथ ताल्लुक़ है, आप उनका इस प्लेटफॉर्म में रजिस्टर करवाएं, ताकि उनके जो ख़ानदान के इलाज हैं, उनकी जो तालीमी जो ऑब्स्टिकल्स वग़ैरह हैं और उनके जो दूसरे मामलात हैं, उनको हम खुद ही हैंडल शोधा फोरम से हैंडल करेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे। तो आखिर में मैं फिर अपने नौजवान से गुजारिश करता हूँ कि सियासत आप करें, लेकिन सियासत की आड़ में आप अपने मुल्क की सलामती, मुल्क की बका को ठेस ना पहुँचाएं।